العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. صلوات. سامعین محترم، واقع کربلا کے 5 سال کے بعد مختار سقفی نے شہر کوفہ میں اپنی سلطنت قائم کی. اس سلطنت کا بنیادی منشور، اس کا نصب العین انتقام خون حسین لینا تھا. یہ سلطنت اپنی مدت حیات کے اعتبار سے بہت مختصر، اپنے مسائل کے اعتبار سے بے پناہ مسائل کی گرفتار، اپنے دشمنوں کے اعتبار سے خارجی اور داخلی ہر طرح کے دشمنوں میں گھری ہوئی ہونے کے باوجود جس عزم راسخ، یقین کامل اور دولت ایمان سے مالا مال ہو کر میدان عمل میں آئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت ہی مختصر عرصے میں جہاں امیر مختار نے طاقتور دشمنوں اور عظیم الشان سلطنتوں کو شکست فاش دی، ایک طرف حجاز کے حکمران عبداللہ ابن زبیر کی فوجوں کو شکست دی، دوسری طرف شام کے شہنشاہ عبد الملک ابن مروان کو شکست فاش دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، تائید غیبی سے چن چن کر دشمنان اہل بیت کو قتل کرنا شروع کیا، اور اس طرح انہیں اس انجام سے دوچار کیا کہ جو ان کے ظلم، ان کے جبر اور اہل بیت کے ساتھ ان کی ناانصافیوں کا منطقی نتیجہ تھا. اس سلسلے میں 2 دن گزر گئے کہ میں ان افراد کا احوال بیان کر رہا ہوں کہ جن کو قاتلان حسین علیہ السلام میں نمایاں حیثیت حاصل ہے، ان کو کس طرح گرفتار کیا گیا اور کس طرح کیفر کردار تک پہنچایا گیا. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فہرست بہت طویل ہے اور مختار کا شوق انتقام اتنا قوی تھا کہ انہوں نے جہاں جہاں ذرا سے بھی سراغ ملا کہ کوئی شخص واقع کربلا میں شامل تھا تو اسے سزا دینے میں تاخیر نہیں کی. لیکن پوری فہرست قطع نظر صرف اہم لوگوں کا ذکر ہی ممکن تھا. اس کے باوجود ابھی کچھ نام ایسے باقی ہیں
کہ جن کے تذکرے کے بغیر گفتگو پائے تکمیل تک نہیں پہنچتی۔ خصوصیت سے دو نام، جس میں سے پہلا نام کربلا میں یزیدی فوج کے سربراہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے براہ راست ذمہ دار عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کا نام۔ یہ عمر ابن سعد صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کا فرزند ہے۔ سعد ابن ابی وقاص قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ بنو زہرہ کا قبیلہ وہ ہے کہ جس سے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ گرامی جناب آمنہ کا تعلق ہے۔ آمنہ بنت وہب بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں، اور سعد ابن ابی وقاص کے دادا اور جناب آمنہ کے دادا یہ آپس میں بھائی تھے۔ تو اس اعتبار سے ننھیالی عزیزداری نکلتی ہے، دور کی صحیح، لیکن پیغمبر خدا سے عزیزداری کا ایک رشتہ تھا۔ سعد ابن ابی وقاص سابقین اسلام میں شمار ہوتے ہیں، وہ جو ابتدا میں ایمان لائے۔ کچھ نے کہا کہ یہ چھٹے تھے ایمان لانے والے، کچھ نے کہا کہ پانچویں تھے ایمان لانے والے، بہرطور ان افراد میں سے ہیں جو شروع میں ایمان لائے۔ بظاہر یہ آغاز دنیا ایمان میں اور یہ خاندانی ربط خاندان پیغمبر خدا سے، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ لیکن بہرطور ہم نے تاریخ میں شخصیتوں کو دیکھنے کے لیے جو رویہ اپنایا ہے، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی شخصیت کے نہ تو نسب سے متاثر ہوں، نہ اس کے قوم قبیلے سے متاثر ہوں، نہ اس کی ظاہری ایمان کے مظاہروں سے متاثر ہوں، بلکہ یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ زندگی تو جیسی گزری سو گزری، انجام زندگی کس طرح سے ہوا۔ اور اسی پیمانے پر جب ہم ان کو پرکھتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص ان لوگوں میں سے ہیں کہ بعد پیغمبر جس نئی سیاست نے جنم لیا، اس سیاست میں سعد ابن ابی وقاص کو بڑا نمایاں مقام ملا۔ انہیں عراق کی فتح کرنے کے لیے فوجوں کا سردار بنا کے بھیجا گیا، اور جب عراق فتح ہو گیا تو یہ کوفے کے گورنر بنائے گئے۔ کچھ دن کی گورنری کے بعد ان کے خلاف کچھ لوگوں نے شکایت کی تو مغیرہ ابن شعبہ گورنر بن گیا۔ اس کی برخاستگی کے بعد یہ پھر شہر کوفہ کے گورنر بنا دیے گئے سعد ابن ابی وقاص۔ خلافت ثالثہ کے عہد میں حضرت عثمان کے ماموں ولید ابن عقبہ، جو بعد میں مدینے کا بھی گورنر ہوا اور جس نے مطالبہ بیعت کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے سامنے، وہ ماموں ہے، والدہ کا بھائی ہے حضرت عثمان کا، اسے کوفے میں گورنر بنا دیا گیا اور سعد ابن ابی وقاص پھر معزول ہو گئے، اور اس کے بعد گورنری سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا، لیکن کوفے کے ظاہر ہے کہ اتنے طویل عرصے تک گورنر بھی رہے، اس علاقے کے فاتح بھی تھے، اس لیے
شہر کوفہ کی سب سے اہم شخصیت، سب سے نمایاں شخصیت ان کی ذات تھی۔ اور اس کے علاوہ وہ جو 6 رکنی شورا حضرت عمر کے آخری ایام میں ترتیب کی گئی تھی کہ جس میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ اب حکمران کون ہوگا، اس شورا کے ایک رکن حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص تھے۔ چنانچہ ان کے انہی سیاسی مراتب کا شاید نتیجہ تھا کہ مسلمانوں نے عشرہ مبشرہ کی فہرست تیار کی، وہ 10 صحابی کہ جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، تو ان میں جناب سعد بھی شامل تھے۔ انہوں نے شہر کوفہ میں سنگ سرخ کا ایک مکان بنوایا تھا جو اپنی وسعت کے اعتبار سے اور اپنے دروازوں، جھروکوں اور ڈیوہیوں کی کثرت کے اعتبار سے عظیم الشان مکان تھا۔ تاریخوں نے کہا کہ دنیا اسلام میں پہلا پکا مکان، پہلا پختہ مکان جو بنا ہے وہ سعد بن ابی وقاص نے اس طرح سے تعمیر کیا تھا۔ جب جناب امیر مسند خلافت ظاہری پر تشریف فرما ہوئے تو اس وقت سب نے بیعت کر لی تھی ماں سوائے چند افراد کی، اور ان چند افراد میں سعد بن ابی وقاص بھی شامل تھے کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی، شاید یہ سمجھتے ہوئے کہ چونکہ ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہیں کہ جن کو خلافت کا امیدوار بنایا گیا تھا اور جن میں سے ایک کو خلیفہ ہونا تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی اور باقی 5 افراد مستحق خلافت ہیں، اسی اعتبار سے میں بھی ہوں، تو میں کیوں کسی کی بیعت کروں۔ چنانچہ حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی اور مخالفت بھی نہیں کی، ایک طرح سے خاموشی کی زندگی اختیار کیے رکھی، اور اسی عالم میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا فرزند عمر بن العاص، ان کا فرزند عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے۔ یہ سعد ابن ابی وقاص کا ایک واقعہ مسجد کوفہ میں جناب امیر نے وہ خطبہ سلونی جب دیا تھا، جس نے کہا تھا کہ پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے، یہ خطبہ ایک دفعہ نہیں دیا گیا، یہ بات بار بار مولا ممبر سے ارشاد فرماتے رہے۔ تو کسی ایسے ہی موقع پر آپ نے کہا کہ مجھ سے سوال کرو کسی خشکی کا یا تری کا، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو عذرائے مذاق سعد بن ابی وقاص نے کہا کھڑے ہو کے کہ مولا، آپ جو سوال کر رہے ہیں، آپ جو دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ میرے سر کی اور داڑھی کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ جو کائنات کے اسرار و رموز سمجھانے کے لیے دعوت فکر دے رہا ہے، بدقسمتی ہے اس دور کی انسانیت کی کہ جس سے کائنات کی گتھیاں سلجھائی جا سکتی تھیں، اس سے اس قسم کے بے سروپا سوال کر کے اپنے علمی بساط کا اور اپنی عقل و دانش کا تو ماتم کرایا ہی، اس کی حقیقت تو کھولی ہی، آنے والی انسانیت کو بھی محروم رکھا ان صداقتوں اور حقیقتوں سے کہ جو اگر بر وقت پوچھ لی جاتی تو انسان جو آج انکشافات و تحقیقات کر رہا ہے شاید اس وقت ان حقیقتوں پر آج سے 1400 سال پہلے پہنچ جاتا ہے۔ برطور سوال کیا تو یہ کیا کہ میری داڑھیوں میں سر کے بال کی تعداد کتنی ہے؟ تو مولا نے کہا کہ اس سوال کا جواب تو میں دے دوں گا، لیکن اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ پتہ کیسے چلے گا کہ میرا جواب درست ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی شوق ہے جواب کا تو جاؤ سر کے بال بھی منڈواؤ، داڑھی بھی منڈواؤ، اور اس کو گن کے پھر آ جاؤ، پھر میں تمہیں بتا دوں گا کتنے بال ہیں۔ ہاں اگر پوچھنا ہی ہے مجھ سے تو تم سوال نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یعنی یہی ہے نا ایک دعویٰ کہ میں خشکی و تری کے تمام احوال سے واقف ہوں، جو ہو چکا ہے وہ بھی، جو ہو رہا ہے وہ بھی، جو ہوگا وہ بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو مجھ سے پوچھنا ہے نا تو سن، میں بتاتا ہوں کہ اس وقت تیرے گھر کے صحن میں ایک بچہ گھٹنیوں کے بل چل رہا ہے، اس کا نام عمر ہے۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جو میرے بیٹے حسین کا قاتل ہوگا۔ حال بھی بتا دیا، آنے والا مستقبل بھی بتا دیا۔ یہ پیشین گوئی فرمائی تھی امام نے۔
وہ عمر جو اس وقت گھٹنیوں چل رہا تھا وہی جوان ہوا تو میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ بڑا شوق تھا رے کی حکومت کا. رے بڑا شاداب علاقہ، اس کے اقتدار کے لیے عمر نے خاص طور پر عمر ابن سعد نے حاکم شام کے پاس درخواست بھیجی تھی یزید کے بعد کے پاس کہ مجھے وہاں کا گورنر بنا دیا جائے. ابھی اس کا جواب نہیں آیا تھا کہ یزید تخت پر بیٹھ گیا. ابن زیاد نے خوشخبری کے طور پر یہ خبر سنائی تھی کہ تو رے کا حاکم بننے والا ہے. اس دوران میں واقعہ کربلا آ گیا اور اسے امیر لشکر کربلا مقرر کیا گیا. تو اب عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے فرزند ہونے کے حوالے سے بہرطور منصب امام حسین علیہ السلام سے آگاہ تھا، جانتا تھا ان کی منزلت اور مقام کو. باپ نے ہرچند کے علی ابن ابی طالب کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن یہ بیعت منصب علی سے ناواقفیت کی بنا پہ نہیں تھی. گھر میں شاید امام حسین کے فضائل کا بھی تذکرہ ہوتا ہو، کبھی کبھی ان کے خواص و صفات کی بھی بات ہوتی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی شہادتیں ملتی ہیں کہ عمر ابن سعد کو کئی مرتبہ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ تیرے متعلق علی ابن ابی طالب یہ کہہ کے گئے ہیں کہ تو امام حسین کا قاتل ہوگا. تو یہ کانوں کو ہاتھ لگایا کرتا تھا کہ اس بات کا گمان کیسے کرتے ہو، میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہوں. لیکن جب رے کی حکومت کی لالچ نے ایک طرف کھینچا اور قتل حسین کا تقاضا دوسری طرف تھا تو اس میں اس نے کچھ اشعار کہے جو پہلے گوشگزار کر چکا ہوں، اور نتیجتاً اس نے واقعہ کربلا میں شرکت اور اس کی قیادت کو قبول کیا. یہ بے اعتبار شکل و صورت، عادات و اطوار کے اعتبار سے انتہائی حریص شخص، لالچی آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ظالم تھا، مزاجن ظلم اس کے اندر سرایت کیے ہوئے تھا. شکلن بدرو، بد شکل، سر چھوٹا سا تھا، پیر مقابلتاً بہت بڑے تھے، یعنی اس کا سر کا چھوٹا ہونا اور پیر کا بڑا ہونا تاریخ میں باقاعدہ لوگوں نے محفوظ کیا، اتنا نمایاں تھا. آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی اور بھویں، چونکہ بھووں کی ہڈی جو تھی وہ باہر کو نکلی ہوئی تھی، اس لیے آنکھیں بالکل نظر نہیں آتی تھیں، اتنی زیادہ پشت کی طرف تھیں، یعنی پیچھے کی طرف تھیں. اس شکل و صورت کا آدمی تھا. اب یہ کل بھی میں نے اس کی طرف نشاندہی کی تھی کہ اس دور کے سیاسی اور سماجی حالات اتنے پیچ در پیچ تھے، معاملات اس طرح سے آپس میں الجھے ہوئے تھے کہ اس کا سلجھاؤ ہمارے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی دادی ابی وقاص کی زوجہ سعد ابن ابی وقاص کی ماں ابو سفیان کی بیٹی محسنہ ہے. ابو سفیان کی بیٹیوں کے احوال سلسلہ گفتگو میں اس سے پہلے آتے رہے ہیں. ایک بیٹی جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیاہی ہے. دوسری بیٹی ابو برہ بنو ثقیف کے قبیلے کے سردار کو بیاہی تھی کہ جن کے وطن سے حضرت ام لیلہ والدہ جناب علی اکبر ہیں. تیسری بیٹی صحابی رسول سعد ابن ابی وقاص کے والد ابی وقاص کو بیاہی ہے اور اس کے وطن سے سعد ہیں، اور سعد کا بیٹا عمر ابن سعد ہے. تو اس اعتبار سے سعد یزید کے ماموزاد بھائی، یزید سعد کا ماموزاد بھائی، اور عمر ابن سعد کا رشتے میں ماموں بنتا ہے یا چچا کہہ لیجئے. ادھر خود عمر ابن سعد کی ایک زوجہ جناب مختار کی بہن ہے. کیونکہ باپ کے حوالے سے اشراف کوفہ میں سے ہیں یہ لوگ، تو اس نوعیت کی رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. اب یہ بڑی نازک سی صورتحال ہے
کہ جو سب سے بڑا مجرم ہے کم از کم شہر کوفہ کے اندر موجود لوگوں میں، وہ امیر شہر جناب مختار کا بہنوئی ہے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بہن اور بھائی میں روابط اتنے گہرے نہیں تھے، اس لیے کہ جب جناب مختار صاحب تخت و تاج ہوئے تو اس وقت عمر ابن سعد کو یہ اندیشہ ہوا کہ چونکہ کہتے رہے ہیں یہ کہ میں انتقام لوں گا خون حسین کا، اور ایک روایت سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ کربلا معلیٰ میں جب امام حسین علیہ السلام کا ایک مرتبہ سامنا ہوا تھا عمر ابن سعد سے، تو پہلے تو امام نے کہا تھا کہ تو کیوں اس بات کے درپے ہے کہ میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرے۔ جب عمر ابن سعد نے اصرار کیا تھا کہ نہیں میرے ذمہ یہ کام ہے اور میں یہ کام کروں گا، تو اس وقت امام نے فرمایا تھا کہ اچھا تو پھر یہ سن لے کہ تجھ سے ایک مرد ثقفی بنو ثقیف کا ایک فرد تجھ سے میرے خون کا انتقام لے گا اور وہ تجھے قتل کرے گا۔ تو غالباً وہ قول امام ذہن میں چٹکیاں کاٹتا ہو، اور جب ایک ثقفی مختار کی شکل میں تخت مدینہ پر تخت کوفہ کے اوپر سرفراز ہوا ہو اور ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں قاتلان حسین سے انتقام لوں گا، تو اب یقین ہو گیا ہوگا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جو میرے قتل کا باعث بنے گا۔ اس لیے ابتدا میں ہی یہ اندیشہ محسوس ہونے لگا، اور دوسرے تو اتنے خوفزدہ نہیں تھے جتنا عمر ابن سعد خوفزدہ تھا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی صورت سے مجھے پناہ مل جائے اور کوئی صورت ایسی ہو جائے کہ میری نجات ہو جائے، چنانچہ مختلف ذرائع تلاش کرتا تھا۔ امیر المومنین کی ایک ہی بہن تھی جناب ام ہانی۔ یہ ام ہانی وہ خاتون ہیں کہ جن کے گھر سے پیغمبر خدا کو معراج میسر ہوئی تھی، وہیں سے آپ معراج پہ تشریف لے گئے تھے۔ ان ام ہانی کے شوہر کا نام جادہ ابن حبیرہ تھا۔ ان جادہ ابن حبیرہ کے فرزند عبداللہ ابن جادہ ابن حبیرہ تھے، یہ بھی شہر کوفہ میں رہتے تھے۔ ابن سعد عبداللہ ابن جادہ ابن حبیرہ کے پاس گیا اور ان سے جا کے کہنے لگا کہ آپ مختار سے میری جان بخشی کرا دیں۔ اب یہ وہ دور ہے کہ اگر پچھلی گفتگو میں ذہن میں ہو تو ایک وقت وہ آیا تھا کہ حکومت پہ قدم رکھنے کے بعد مختار نے کوشش کی تھی کہ ابھی حالات کو انتشار سے بچانے کے لیے کسی کو فوری طور پر نہ چھیڑا جائے، اور قاتلان حسین کا قتل کرنے کا عمل اس وقت سے شروع ہوا جب انہوں نے مختار کے خلاف بغاوت برپا کر دی تھی۔ اس سے پہلے تالیف قلب کی کوشش ہو رہی تھی، جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان کو بلانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور ان کے دلوں سے یہ خوف دور کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ مختار ان کو قتل کر دیں گے تاکہ وہ لوگ شہر کوفہ چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں اور پھر بعد میں ان کو قتل کرنا دشوار نہ ہو جائے۔ تو اس وقت اب ابن سعد یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کو کسی صورت سے پناہ مل جائے۔ وہ عبداللہ ابن جادہ کے پاس گیا، ان سے جا کے خواہش کا اظہار کیا۔ انہوں نے پہلے تو جھڑک دیا کہ تو میرے پاس اس کام کے لیے آیا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا قبیلہ دوسرا تھا، وہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ام ہانی کے شوہر ظاہر ہے کہ وہ ایک دوسرے خاندان کے فرد تھے، اور ان کا وہ ربط تو نہیں تھا اس گھرانے سے، لیکن بہر طور ان کی اہلیہ کے بھائی کی اولاد تھی جو کربلا کے اندر ماری گئی تھی۔ رشتہ داری سے قطع نظر فرزند رسول ہونا وہ اتنی بڑی بات تھی کہ اگر کوئی رشتہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہر مسلمان کے لیے کسی ایسے کو پناہ دینا، کسی ایسے کے لیے پشت پناہی کرنا کہ جو دشمن امام حسین، قاتل امام حسین ہو، انتہائی دشوار کام تھا۔ لیکن جب یہ بہت رویا گڑ گڑایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں امیر مختار سے بات کروں گا۔ مختار سے بات کی۔ اب وہ دور وہی ہے کہ ابھی تالیف قلب ہو رہی ہے، ابھی قتل کرنے کا عمل شروع نہیں ہوا۔ تو مختار نے اس وقت کہا کہ اچھا ایک شرط کے اوپر میں پناہ دے سکتا ہوں عمر ابن سعد کو، اور وہ یہ کہ عمر ابن سعد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور کوفے کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا، یعنی مطلب یہ کہ کسی اور کے پاس جا کر مدد طلب کرے، عبداللہ ابن زبیر کے پاس یا عبد الملک ابن مروان کے پاس۔ تو اس پہ پابندی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گا، گھر کے اندر محدود رہے گا۔ بعد ازاں جب کوفے میں بغاوت کر دی قاتلان نے تو حضرت امیر مختار نے ان کو قتل کرنا شروع کیا، اور یہ عمل جاری رہا
بڑے بڑے نامور لوگ جن کے نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ مارے گئے۔ ایک دن جناب مختار نے دربار میں یہ اعلان کیا کہ اب میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ جس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی ہیں، جس کا پیر بڑا ہے، سر چھوٹا ہے، اور جس کے قتل سے خدا اور رسول مجھ سے راضی ہوں گے۔ ایک بزرگوار ہیثم مخزومی دربار میں موجود تھے، وہ ان اشاروں سے سمجھ گئے کہ یہ تذکرہ ابن سعد کا ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے عمران کی زبانی یہ پیغام بھجوایا عمر ابن سعد کو کہ مختار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب تیری باری ہے یہ باتیں کہیں۔ عمر ابن سعد نے سنا تو بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قول و قرار ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اب امیر مختار اس معاہدے کو پس پش ڈال کے اور مجھے قتل کرنے پہ آمادہ ہیں، اس لیے جان بچانے کے لیے شاید کو چھوڑ کے نکلا جائے۔ بنو تیم کا ایک رہبر تلاش کیا گیا، اس کا نام مالک تھا، اس کو ساتھ لیا کہ مجھے مکے تک کا راستہ بتانے کے لیے، میری رہنمائی کرنے کے لیے ساتھ ہو۔ رات کے وقت شہر کوفہ سے نکلا عمر ابن سعد، حدود شہر سے باہر گیا، ابھی ایک مقام حمام عمر کے نام سے تھی، وہاں پہ پہنچا تو وہاں اس کے غلاموں میں سے غلام نے کہا کہ آپ جا تو رہے ہیں مکے کی طرف اور یہاں تک آ گئے ہیں، آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ مختار سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آپ گھر نہیں چھوڑیں گے، گھر سے نہیں نکلیں گے، اب اگر کہیں مختار کے ہاتھ آپ پڑ گئے تو وہ حق بجانب ہوگا کہ فوراً آپ کا سر قلم کر دے۔ عمر ابن سعد کے دل میں تشویش پیدا ہوئی، اس نے اپنے رہبر مالک تیمی سے گفتگو کی کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ اس قسم کا کوئی معاہدہ ہے تو میں تمہیں مشورہ دیتا کہ تم شہر کوفہ سے باہر نہ نکلو، اب تو کوشش کرو کہ فوراً واپس جاؤ، ورنہ اگر مختار کو خبر ہو گئی کہ تم نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو یقیناً وہ رو رعایت نہیں کر رہا ہے کسی کے ساتھ، تمہارے ساتھ اگر اب تک رعایت برتتا رہا کوئی تو کوئی ایسی ہی مجبوری رہی ہوگی معاہدے کی، اس لیے بہتر ہے کہ واپس جاؤ۔ یہ واپس آیا، اب واپس ہونے کو آ گیا، لیکن یہاں پر مختار تک یہ خبر پہنچ گئی، تفصیلات معلوم ہو گئیں کہ گیا بھی تھا آیا بھی تھا، تو مختار نے کہا کہ میں بری الذمہ ہوں اور میں یقیناً اب اس کا سر قلم کر دوں گا، اب اسے لازماً قتل کر دوں گا۔ یہ خبر بھی عمر ابن سعد تک پہنچ گئی، گھبرایا ہوا عبداللہ ابن جادہ ابن حبیرہ، وہی جو جناب امیر کے بھانجے تھے، ان کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ میری مدد کیجئے۔ انہوں نے جھڑک دیا اور بڑی سختی سے ڈانٹ کے بھگا دیا کہ پہلے بھی میں نے بہت ہی عالم مجبوری تھی کہ تو چونکہ گھر پہ چل کے آیا تھا اور گھر آئے ہوئے کو ٹکرانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے چلا گیا تھا، لیکن اب معاہدے کی خلاف ورزی کر کے تو میرے پاس آیا ہے، اس صورت میں تیری مدد نہیں کر سکتا، اب تو جان اور مختار جانا۔ جب وہاں سے جواب تقاضا ملا تو یہ اپنی زوجہ کے پاس آیا، وہ جو مختار کی بہن ہے، اور روتا ہوا بیوی کے قدموں پہ گر پڑا کہ خدا کے لیے تم کچھ کرو میرے لیے۔ جب بہت رویا پیٹا تو اس کی بیوی نے سر پہ چادر رکھی، پہنچی مختار کے پاس، اس وقت مختار گھر میں نہیں تھے، یہ جا کے بیٹھ گئیں۔ کچھ عرصے کے بعد مختار آئے تو بہن کو بیٹھے ہوئے دیکھا، دیکھتے ہی ماتھے پہ بل آ گئے، چونیاں چڑھ گئیں، کہنے لگے کہ تو ابو عبیدہ کی بیٹی، ظاہر ان کے باپ کا نام ابو عبیدہ تھا، تو کہنے لگے کہ تو ابو عبیدہ کی بیٹی ہو کر تو نے کیسے گوارا کیا کہ قاتل امام حسین کے ساتھ اتنی طویل زندگی گزار دے؟ اتنے دن گزر گئے اور تو اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، تو صرف اس بات سے ڈرتی رہی کہ تو بے شوہر ہو جائے گی، اور یہ نہیں سوچتی رہی کہ اس شخص نے کتنے خاندان رسالت کی خواتین کو بے شوہر کیا، کتنی ماؤں کو اولاد سے محروم کیا، اس کا خیال تجھے نہیں آیا؟ یہ فوراً کہنے لگی کہ نہیں، جس دن سے قتل امام حسین ہوا ہے خدا گواہ ہے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی عمر ابن سعد کے لیے رہنے کی روادار نہیں ہوں، لیکن میرے پیش نظر ایک مجبوری تھی، اور وہ مجبوری یہ تھی کہ کئی مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ عمر کو میں سوتے ہوئے قتل کر دوں، میں اتنی شدید نفرت اس سے رکھتی ہوں کہ میں قتل بھی کر دیتی، لیکن اس خیال سے میں باز آ جاتی تھی کہ تم قید میں تھے، مختار سقفی ابن زیاد کی قید میں تھے، تو تم قید میں تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں
عمر ابن سعد کو قتل کروں اور جواباً وہ تمہیں قتل کر دے اور اس طرح میرا بھائی دنیا سے رخصت ہو جائے. تو یہ بھائی کی محبت تھی جس نے مجھے مجبور رکھا کہ ایسے شخص کے ساتھ میں اتنے دن گزارا کرتی رہی. تو مختار نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو اب اس بات کو ثابت اس طرح سے کرو, اپنے اس جذبے کو, تمہارے اس جواز کو میں قبول کرتا ہوں, لیکن اس کا ثبوت اس طرح فراہم کرو کہ اب واپس عمر ابن سعد کے گھر نہ جاؤ, تم یہیں پہ قیام کرو اور میں عمر ابن سعد کو اس کے انجام سے دوچار کرنے جا رہا ہوں. بہن نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی اور حضرت مختار نے عبداللہ الکامل, ابو عمرہ اور حاجب کو, یہ ان کے دربار کے نمایاں لوگ تھے, ان کو بھیجا کہ جا کے عمر ابن سعد کو گرفتار کر لائیں. یہ سارے افراد گئے, عمر ابن سعد کو کہا گیا کہ ساتھ چلو. اس نے لیت و لال سے کام لیا, پیشکش کی کہ میرے گھر کی ساری دولت لے لو, میرے باپ کی جمع کی ہوئی. ان کے باپ, میں نے عرض کیا نا کہ پہلا پکا مکان بنایا تھا, اور پکا مکان نہیں تھا, وہ محل تھا باقاعدہ سنگ سرخ کا. تو بے پناہ دولت تھی ان لوگوں کے پاس, وہ سارے دولت کی پیشکش کی کہ وہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو. لیکن یہ لوگ دشمن امام کو اس طرح سے رہا کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے. انہوں نے کہا کہ بہر طور تمہیں ساتھ چلنا پڑے گا. لے کے عمر ابن سعد کے سامنے پیش کیا. عمر ابن سعد نے دیکھ کر کہا کہ ہاں, جناب مختار نے عمر ابن سعد کو دیکھ کے کہا کہ اب تم یہاں آئے ہو تو اب تمہیں رے کی وہ حکومت تو نہ ملی کہ جس کے لیے تم نے امام حسین کو قتل کیا. شہادت امام حسین کے بعد جب عمر ابن سعد ابن زیاد کے پاس آیا تھا تو اس کے بعد اپنی رپورٹ کارگزاری پیش کرنے کے بعد یہ درخواست کی تھی کہ اچھا مجھے اجازت دیجیے میں جا کے رے کی حکومت سنبھالوں. تو عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ وہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ تمہارے پاس پروانہ حکومت ہے, کوئی لیٹر ہے, کوئی ہم نے خط دیا ہے تمہیں؟ اب ابھی تک تحریر میں تو بات نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا کہ حضور اسی کا تو انتظار ہے, وہ دیجیے تو جاؤں. تو ابن زیاد نے کہا کہ اچھا بھی انتظار کرو, یزید وہ خط بھیجے گا, وہاں سے پروانہ تقرری آئے گا, تب تم رے کی حکومت پہ جانا. کچھ دن کے انتظار کے بعد سن 64 ہجری میں یزید مر گیا, وہ بھی ہلاک ہو گیا اور وہ پروانہ تقرری نہ آیا. تو جو آرزو تھی دل میں وہ آرزو ہی رہی, وہ حسرت میں تبدیل ہو گئی اور خواہش کی تکمیل نہ ہوئی. تو اب مختار نے کہا کہ تجھے بڑی تمنا تھی رے کی, تو آج تجھے پروانہ تقرری رے دوں, لیکن وہ تلوار کی نوک سے لکھا جائے گا. اور اس کے بعد اصرار کیا کہ اچھا ذرا وہ شعر سنا کہ جو تو نے رے کی حکومت کو قبول کرنے اور امام حسین علیہ السلام کے قتل پر آمادگی کے اظہار کے لیے کہے تھے. عمر ابن سعد بڑا ہچکچایا, لیکن نیزے چبھوئے گئے اور اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اشعار پڑھے. تو اس نے وہ اشعار پڑھے جس میں کہا گیا تھا کہ میرے سامنے رے کی حکومت ہے اور دوسری طرف خون حسین ہے. رے کی حکومت میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, خون حسین مجھے معلوم ہے کہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے, لیکن جہنم مستقبل کی بات ہے اور رے کی حکومت اس دور کی بات ہے, اور عقل مند جو ہے وہ نقد کے مقابلے میں ادھار کو قبول نہیں کرتا. تو میں رے کی حکومت کو قبول کرتا ہوں اور حسین کے قتل پر آمادگی کا اظہار کرتا ہوں. یہ اشعار پڑھے تو اب مختار نے اعلان کیا کہ عمر ابن سعد کو قتل کر دیا جائے. لیکن اب قتل کرنے کے لیے ذہن مختار سوچتا رہا کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو یعنی انگلیوں کی پوریں ایک ایک کر کے کاٹی جانے لگیں اور تمام پوریں کاٹی گئیں. اس کے بعد اس کے جسم سے کھال اتاری گئی, آنکھیں نکالی گئیں اور اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا. اور یہاں تک تو جو کچھ مختار کر سکتے تھے وہ تھا, لیکن اس کے بعد قدرت نے یہ کیا کہ جب اس کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا تو وہ سر ایک کتے کی شکل اختیار کر چکا تھا. یہ کیفیت دو آدمیوں کے ساتھ ہوئی ہے, ایک اس کا چہرہ مسخ ہوا اور اس سے پہلے شمر دلجوشن کا چہرہ مسخ ہوا تھا, اور شمر دلجوشن کا چہرہ بھی سیاہ کتے کی صورت اختیار کر گیا تھا. اس لیے کہ امام نے جب یہ شمر قتل کرنے کے لیے آیا ہے, شہید کرنے کے لیے آیا ہے, تو امام نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ ہاں نانا نے صحیح کہا تھا کہ میرا قاتل ایک ابلغ کتا ہوگا. وہ قول امام بعد ہلاکت شمر سامنے آیا کہ اس کا چہرہ مسخ ہو گیا ایک کتے کی صورت میں. اس طرح سے عذاب الہی اسی وقت دنیا میں نازل ہونا شروع ہوا, اور یوں امام کے دشمنوں میں سے ایک بہت بڑا دشمن قاتلان امام حسین کا
قائد اور رہنما اور رہبر جو تھا یعنی عمر ابن سعد، وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ادھر عمر ابن سعد کے قتل کے بعد جو سمجھیے کہ تقریباً تمام سربراہ عہدہ لوگ مارے جا چکے تھے، لیکن ابھی کچھ بہت بڑے بڑے نام باقی تھے۔ چنانچہ مختار سقفی نے اپنے دربار کے ایک فرد ابو عمرو کیان کو دربار عبد الملک ابن مروان میں قاصد بنا کے بھیجا اور ان کے ہاتھ خط بھیجا عبد الملک کے نام کہ تیرے دربار میں قاتلان حسین میں سے 3 آدمی ایسے موجود ہیں کہ ان کو تو ہمارے سپرد کر دے، اور اگر تو نے سپرد نہ کیا تو بہر طور ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ان کو تو ہم قتل کر کے دم لیں گے۔ اور وہ تمہیں 3 شیش ابن ربیع کہ جس نے مدینے کے اندر، جس نے کوفے کے اندر شورش کو منظم کیا تھا مختار سقفی کے خلاف کچھ دن پہلے، حسین ابن نمیر جو ربیعہ ابن مخارق کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آیا تھا موصل کی لڑائی میں اور وہاں سے بچ کر بھاگا تھا، اور تیسرا سب سے بڑا نام، سب سے نمایاں نام کربلا کی تاریخ میں قتل حسین کا بعد یزید سب سے زیادہ ذمہ دار عبید اللہ ابن زیاد کا، ان تینوں کو ہمارے حوالے کر۔ ابو عمر کیان پہنچے عبد الملک کے دربار میں۔ عبد الملک کو جب معلوم ہوا کہ مختار کا قاصد آیا ہے تو خصوصی طور پر یہ اہتمام کیا گیا کہ اس کی توہین کی جائے، اس کی تذلیل کی جائے، اسے کوئی باعزت مقام نہ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کے سیاسی اصطلاح کے مطابق تو یہ ایک شورش کرنے والا مختار سقفی ایک چھوٹے سے علاقے پہ قبضہ کر لینے والا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا تھا، تو اس کو عزت و توقیر کیسے دی جاتی۔ چنانچہ دربار میں یہ اہتمام کیا گیا کہ تخت کے ساتھ ایک مسند کرسی ہوا کرتی تھی جو اس قسم کے قاصدوں کے لیے مخصوص ہوا کرتی تھی، وہ کرسی ہٹا دی گئی۔ اب دربار کی ساری کرسیاں بھری ہوئی تھیں۔ ابو عمر کیان داخل ہوئے، جب دیکھا کہ یہاں پر کوئی کرسی خالی نہیں ہے تو ایک کرسی پر کوئی سردار شامی بیٹھا ہوا تھا، اس سے کہا کہ تم جگہ چھوڑ دو، مجھے تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کرنی ہے اور میں اپنی بات کر کے چلا جاؤں گا، یہ پیغام دے کے مختار کا پہنچا کے چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں یہ جرت ہونے لگی کہ تم شام کے سرداروں سے یہ کہو کہ کرسی خالی کریں، تمہارے لیے اس دربار میں کوئی کرسی نہیں۔ اس نے فوراً عبد الملک کی طرف دیکھ کے کہا کہ ہاں، میں پہلے تو سمجھ رہا تھا کہ شاید شرافت کی کوئی رمق ہو کہ قاصد کے لیے ایک معین احترام، ایک عزت ہوا کرتی ہے، تم شرافت سے بالکل عاری ہو اور ایسے غیر شریفانہ ماحول میں کسی شریف آدمی کے لیے مسند کرنا ہونا بالکل سمجھ میں آتا ہے، تمہارا فیصلہ حق بجانب ہے۔ اب دربار میں یہ بات کہہ دینا غصہ دلانے والی بات تھی۔ حکم دیا گیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم شہادت سے نہیں ڈرتے۔ ابو عمر کیان نے کہا ہمارے لیے شہادت باعث شرف ہوتی ہے۔ اس موقع پر تاریخ کی ایک بڑی بھاری شخصیت حضرت ابو ہریرہ کے صاحبزادے محمد ابن ابو ہریرہ جو عبد الملک ابن مروان کے وزیر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ سلطنت بنو امیہ کے بانیوں کے وزیر رہ چکے ہیں، مشیر رہ چکے ہیں، اور ان کی بیشتر احادیث اور جو کچھ انہوں نے ہمیں فراہم کیا ہے وہ اسی دور کی تخلیق کہنا مناسب نہیں، ایجاد کہنا مناسب نہیں، بس یوں سمجھیے کہ اسی دور میں ان سے تعارف ہوا ہے کہ جس دور میں وہ حکومت بنو امیہ سے وابستہ تھے۔ بلکہ اس دور میں جناب ابو ہریرہ سے کئی مرتبہ پوچھا بھی گیا کہ یہ جتنی حدیثیں اب آپ بیان کرتے ہیں کیا اس سے پہلے حضرت عمر کے دور میں بھی آپ بیان کر سکتے تھے؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ اس وقت بیان کرتا تو کیا میں درے کھاتا۔ یعنی یہ جتنی احادیث کا ذخیرہ ان کی وساطت سے پہنچا ہے، یہ سب بنو امیہ کی سلطنت کے زیر سایہ پرورش پاتے ہوئے ان کی زبان سے ظاہر ہوا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کس قسم کا مواد ہوگا اور کیا کچھ ہوگا۔ بارطور ان کے صاحبزادے محمد ابن ابی ہریرہ یہ بھی دربار کے نمایاں افراد اور اس وقت وزیر کی حیثیت رکھتے تھے، تو انہوں نے عبد الملک ابن مروان سے کہا کہ آپ کا یہ فیصلہ کہ اس کے سر قلم کیا جائے اتنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بہر طور ایک قاصد ہے اور قاصد کو مار دینے سے سوائے اس کے کہ آپ بدنامی مول لیں گے، اس کا یا مختار کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ مختار کا یہ فرد
صرف ایک قاصد کی حیثیت رکھتا ہے، کوئی بڑا پہلوان، کوئی نامور جنگجو نہیں ہے کہ اس کے مرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے، تو اس کو قتل کر کے آپ محض بدنامی مول لیں گے اور کچھ نہیں مول لیں گے. بہتر یہ ہے کہ جو جواب دینا ہے وہ آپ اس کی وساطت سے بھجوا دیجئے. عبد الملک ابن مروان نے قتل کرنے کا فیصلہ تو واپس لیا اور اس کے ساتھ کہا کہ اچھا خط دکھاؤ. وہ خط دیکھا تو خط دیکھ کے اور خون کھول اٹھا کہ مختار سقفی یہ جرأت کریں کہ وہ خطاب کریں اور اس سے طلب کریں کہ صاحب 3 آدمیوں کو میرے حوالے کر دیا جائے. تو اس نے جن لا کے کہا کہ جا کے مختار سے کہہ دو کہ میں ان تینوں کو حوالے کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں تو اس جرأت کی سزا دینے کے لیے کہ اس نے مجھ سے خطاب کیا ہے اور مجھ سے مطالبہ کیا ہے، میں خود کوفہ پہنچنے والا ہوں اور ورنہ اپنی فوج بھیجنے والا ہوں. بلکہ اس نے دھمکی دی کہ میں حجاج ابن یوسف سقفی کو مسلط کروں گا مختار سقفی کے اوپر کہ وہ ان کا خون بہائے. اب حجاج ابن سقفی کون ہے یہ ایک الگ داستان ہے، پھر کبھی کسی اور موقع پہ صحیح. یہ جواب لے کے ابو عمر کیان واپس شہر کوفہ کی طرف آئے اور ادھر عبد الملک ابن مروان نے فوری طور پر ابن زیاد کو، اگر پچھلے سلسلے ذہنوں میں ہوں، ابن زیاد کو فوج دے کر روانہ کیا گیا تھا کہ وہ ربیعہ ابن مخارق کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اور موصل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے ادھر کی طرف جائے. وہ موصل کی طرف روانہ ہوا تھا اور حضرت ابراہیم فوج لے کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے تھے. راستے میں سابات کے مقام پر یہ اطلاع ملی تھی کہ شہر کوفہ میں بغاوت ہو گئی ہے، تو ابراہیم واپس چلے گئے تھے. اب اس نے عبد الملک ابن مروان نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ تم فوری طور پر بجائے موصل میں انتظار کرنے کے موصل سے کوفے کی طرف روانہ ہو جاؤ اور کوفے میں جا کے مختار کا سر قلم کر کے لا کے میرے قدموں میں، میرے حضور میں پیش کرو. ادھر یہ حکم دیا گیا. ادھر مختار سقفی اب شہر کی شورش پہ قابو پا چکے تھے، دشمن راستے سے ہٹائے جا چکے تھے. انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے لشکر کو لے کے روانہ ہو جاؤ. جناب ابراہیم لشکر کو جمع کر کے روانہ ہوئے شہر کوفہ سے اور یہ چلے موصل کی طرف. تو یہ منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے موصل کی طرف روانہ ہوئے. ادھر وہ موصل سے روانہ ہوا اور جانب کوفہ چلا. یہ دونوں لشکر بڑھتے بڑھتے کئی منزلیں ہیں، میں درمیان کی ساری بات چھوڑتا ہوں. حضرت ابراہیم پہنچے، ایک مقام تھا نصیبین، اور نصیبین سے متصل ایک اور قصبہ تھا جسے عینین کہتے تھے. تو یہ عینین کے اوپر پہنچے جناب ابراہیم، اور یہاں سے نصیبین میں حنظلہ نامی ایک شخصیت حکمران تھی جو اس وقت کی طوائف الملوک کی، یعنی جو صورتحال تھی، الگ الگ حکومتیں، الگ الگ سلطنتیں، تو انہوں نے نصیبین کے میں اپنے طور پر ایک نیم خود مختار حکومت جس کا کسی مرکز سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ سلطنت قائم کر رکھی تھی. ان کے پاس قاصد کے ذریعے رقعہ بھجوایا کہ ہم ابن زیاد کی فوجوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جانب موصل جا رہے ہیں، تو ہمیں راستے میں صرف گزرگاہ دے دی جائے، ہم شہر کے اندر کسی چیز کو بالکل نہیں چھیڑیں گے، ہم کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ شہر کے دروازے کھول دیے جائیں تاکہ ہم ایک طرف سے داخل ہوں، دوسری طرف نکل جائیں. جس وقت جناب ابراہیم کا قاصد پہنچا حنظلہ کے پاس، عین اسی وقت ابن زیاد کا قاصد، عبید اللہ ابن زیاد کا قاصد، وہ بھی حنظلہ کے پاس آیا اور وہ بھی خط لے کے آیا جس کے اندر یہ تھا کہ عبد الملک ابن مروان کی فوج لشکر جرار میری سرکردگی میں ادھر بڑھ رہا ہے اور اس کو سامان رسد کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے. تو اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے یہ ساز و سامان فراہم کرو. اب یہ دونوں خطوط سامنے تھے، اس نے دونوں خط پڑھے. اس کے بعد کہا کہ مالک اشتر کا قاصد کون ہے؟ وہ قاصد آگے آیا. کہا جا کے مالک اشتر سے کہہ دو کہ وہ تشریف لائیں، نہ صرف یہ کہ وہ اس علاقے سے گزر کے جائیں بلکہ جتنی امداد کی ضرورت ہے وہ بھی ہم پیش کریں گے، اور ان کے ساتھ ہم خون حسین کا انتقام لینے کے لیے اس ابن زیاد ملعون کی فوج سے لڑنے کے لیے میں بھی ساتھ چلوں گا. حنظلہ 10,000 کی فوج کے ساتھ حضرت ابراہیم سے متصل ہوا اور یہ لوگ روانہ ہوئے. ادھر جب یہاں سے یہ قافلہ چلا، اب یہ فوجیں چلیں، تو راستے میں حنظلہ ہی کے یوں سمجھیے کہ علاقے سے متصل ایک سرحدی قلعہ تھا. اس نصیبین کے علاقے کا ایک سرحدی قلعہ چھوٹا سا تھا. اس قلعے کے اندر ماردین نام کا ایک شخص وہاں کا نگران تھا، اس قلعہ دار تھا. اس قلعہ دار کے پاس پہنچے تو قلعہ دار کو جب پتا چلا کہ حنظلہ کی فوج ہے اور مالک اشتر کی صاحبزادے ابراہیم کی فوج ہے تو وہ قلعے سے باہر آیا، استقبال کیا. اس نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ حضرات تشریف لائے، لیکن یہ کہ آپ حضرات کو تھوڑی سی دیر ہو گئی.
پوچھا گیا کہ دیر کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگا کچھ دیر پہلے آ جاتے تو ابن زیاد کو گرفتار کرانا میرے لیے کوئی دشوار بات نہیں تھی، اس لیے کہ ابن زیاد اپنے اہل و عیال اور اپنے خزانے کے ساتھ یہاں پہ آیا تھا، اور یہاں پر پہنچ کر اس نے اپنے اہل و عیال کو اس قلعے میں چھوڑا، اپنا خزانہ یہاں رکھا، اس امید میں کہ جنگ ہوگی اور اس جنگ کے اندر کامیاب ہو جائے گا تو اپنی چیزیں سمیٹتا جائے گا، اپنے اہل و عیال کو لیتا جائے گا۔ تو اس وقت میرے قلعے میں اس کی 4 بیویاں، اس کے 4 بیٹے اور کئی بیٹیاں اور کئی کنیزیں اور غلام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے کئی اونٹوں پہ بار خزانہ موجود ہے۔ یہ خزانہ ایک مفت کی غنیمت تھی جو مل گئی، چنانچہ حضرت ابراہیم نے اس خزانے کو تو اپنی فوج میں تقسیم کیا، حنظلہ کی فوج میں تقسیم کیا، جتنے اولاد جتنے کنیز غلام اس سے متعلق تھے عمر ابن زیاد سے، ان سب کو باہر بلا کر آل رسول کا انتقام لیتے ہوئے آل ابن زیاد کو سب کو قتل کر دیا گیا، اور ان سارے مرحلوں سے فارغ ہو کے اب ماردین کو بھی ساتھ لے لیا گیا، یہ بھی اپنی جمعیت کے ساتھ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہ قافلہ آگے بڑھنا شروع ہوا۔ راستے میں ابھی یعنی جہاں سے تقریباً 20 فرسخ کے مقابلے پر کے فاصلے پر ابن زیاد کی باقاعدہ فوجیں ٹھہری ہوئی تھیں۔ جناب ابراہیم اپنی فوجوں کو لے کے ابن زیاد سے اور قریب ہوئے، لیکن ابھی فاصلہ درمیان میں قائم تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ابن زیاد کو خبر نہیں ہے ہمارے آنے کی، تو کیوں نہ ذرا چل کے بازو آزمائی کی جائے، ذرا دیکھیں، کوئی کوشش کریں کہ اگر چھوٹا سا کوئی حملہ کارگر ثابت ہو سکے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ماردین خاص طور پر بڑا پرجوش نوجوان تھا، اس نے کہا کہ میں آئیے چلتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ ابن زیاد تک جاؤں اور اس سے جا کے کہوں کہ تیرے بیوی بچے ذرا ایک مشکل میں ہیں، اور اگر تو اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتا ہے تو جلد از جلد میرے ساتھ روانہ ہو اور اپنے اہل و عیال کو لے آ، تو اس بہانے ہو سکتا ہے کوئی موقع مل جائے اور ہم اس کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں ابن زیاد کو۔ یہ عزائم لے کے اب وہ 83,000 کی فوج لے کے آ رہا تھا ابن زیاد، جو اس کے ساتھ لشکر تھا۔ اتنے بڑے عزائم لے کے مالک اشتر کے صاحبزادے ابراہیم اور اپنے ساتھ انہوں نے چھوٹی سی فوج لی، رات کی تاریکی میں یہ لوگ بڑھتے ہوئے اس کے قریب پہنچے۔ وہاں جا کے ایک نہر کا پل تھا، اس پل سے فوجیں اس کی منتقل ہو رہی تھی دوسری جانب، یعنی پل پر سے گزر رہی تھیں۔ وہاں پہ جا کے مالک حضرت ابراہیم نے مالک اشتر اور ان کے ساتھ وہ قلعے دار دو کی دونوں کھڑے ہو گئے اس انتظار میں کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فوج کو پیچھے جنگلوں میں چھپا دیا گیا۔ ہوتے ہوتے سواریاں گزرتے گزرتے ایک سواری دیکھی کہ جس کے ساتھ 30 مشل مردار قبض آدم مشلیں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے چاروں طرف سے احاطہ کیے ہوئے تھے، ننگی تلواریں لیے ہوئے، غلاموں کا ایک حلقہ تھا، اور درمیان میں ایک اونٹ پر ہماری رکھی ہوئی تھی، ہماری پر زرتار کام کے دیبا کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ یہ معلوم ہوا کہ ابن زیاد کی سواری آ رہی ہے۔ تو اب جب ابن زیاد کی سواری کو اتنا قریب دیکھا تو جناب ابراہیم سے ضبط نہیں ہو سکا، آگے بڑھے اور جا کے آواز دینے لگے کہ میں فریادی ہوں، میری فریاد سنی جائے، فریادی ہوں، فریاد سنی جائے۔ اس نے پردہ ہٹایا، جیسے ہی ہماری کا پردہ ہٹا انہوں نے آگے بڑھ کے اور اس کو گردن سے تھام کے نیچے گھسیٹ لیا اور گھسیٹ کے تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس دوران میں قبل اس کے کہ اس کے غلام حضرت ابراہیم پہ ٹوٹتے، جو جوان جنگل میں چھپائے تھے، انہوں نے جب اپنے امیر کو مصروف جہاد دیکھا تو وہ بھی آ گئے، اور ایک شبخون کی کیفیت ہو گئی، اور اس کے اندر ایک افراتفری فوج میں مچ گئی، تھوڑی دیر مار پیٹ کر کے، اور یہ لوگ بچ کے نکل آئے۔ یہ تو بچ کے نکل آئے، لیکن جس طرح ابھی آپ کی خوشی کا افسوسناک انجام ہونے والا ہے، وہی کیفیت ان کی ہوئی کہ دوسرے دن معلوم ہوا کہ جس کو مارا گیا تھا وہ ابن زیاد نہیں تھا، بلکہ ابن زیاد نے اپنے غلام کو، جو اس کا انتہائی مشابہ تھا، اس کو مستقل طور پہ رکھ رکھا تھا، اور جب کبھی خطرہ محسوس کرتا تھا تو اس کو اس مقام پر بھیج دیتا تھا جہاں خطرہ ہوتا تھا۔ خود وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے پیچھے آ رہا تھا، اور اپنی اماری میں اس نے اپنے غلام کو بٹھا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم کو افسوس ہوا، لیکن ایک مرد میدان کے لیے یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہوتی۔ انہوں نے سوچا کہ آج نہیں تو کل بچ کے کہاں جائے گا۔ اگلے دن یہ دونوں لشکر ایک دوسرے سے اور زیادہ قریب ہو گئے، اور اب دونوں لشکروں کے تلایا ان کا وہ دستہ کہ جو
ایک دوسرے کی نقل و حرکت پہ نظر رکھتا ہے، وہ گشت کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم کو اطلاع ملی کہ ابن زیاد کے لشکر کا طلایا جس شخص کے سپرد ہے وہ زید ابن بکر نامی ایک آدمی ہے، اور وہ ابن زیاد کا شراب نوشی میں ہم نشین ہے، اس کا ساتھی ہے، خود بہت زیادہ شرابی ہے، اور چونکہ لشکر کا نگران شرابی ہے تو اس کے سپاہی بھی شرابی ہیں۔ 200 آدمیوں کے ساتھ وہ طلایا پھر رہا ہے، وہ گشت کر رہا ہے، تو یہ سب کی سب شراب کے نشے میں دھت ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک شب خون ماریں۔ آہستہ سے یہ اپنے ساتھ کچھ جوانوں کو لے کے گئے اور جا کے ان 200 کے دستے کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا۔ رات کی تاریکی، شراب کا نشہ، بیرونی حملہ آوروں نے جو حملہ کیا تو وہ آپس میں تلواریں لے کے جو قریب آیا اس پہ تلوار مارنے لگے، تو وہ اپنے اور غیر کے امتیاز نہیں رہا، یہ تو آگ لگا کے چلے آئے اور وہاں تلوار جلتی گئی۔ ان 200 کی لڑائی اب وہ طلایا کے لشکر سے جب مارو پکڑو دوڑو کی صدائیں ہوئی تو جو مرکز قلب لشکر تھا ابن زیاد کا، وہاں خبر پہنچی کہ حملہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ نیند میں جو اٹھا، جو سامنے پڑا، وہ آپس میں تلوار چلانے لگا، اور پوری رات کچھ تو خون میں گزر گئی، صبح معلوم ہوا کہ آپس میں لڑتے رہے۔ تو پہلے ہی مارکے میں جس میں ان کا کچھ نہیں گیا، اس کا اچھا بھلا نقصان ہو گیا۔ اعداد و شمار ہزاروں میں جو مارے گئے اس رات، ان کی اپنی تلواروں سے، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ لیکن جناب ابراہیم کا لشکر کل 22,000 تھا، اور اس کے مقابلے میں 83,000 کا لشکر، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقریباً 1 اور 4 کا تناسب تھا۔ تو اس تناسب میں یہ تھوڑا بہت نقصان ان کے لیے دہشت زدہ کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے تو کافی تھا، لیکن امر واقعہ کے طور پر صورت یہ تھی کہ ابی بن زیاد کی فوج بہت بڑی تھی اور اس کے مقابلے میں ابراہیم کی فوج بہت چھوٹی تھی۔ اگلے دن صبح دونوں فوجیں آراستہ ہو کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے سفارہ ہوئی، میمنے اور میسرے درست ہوئے، قلب لشکر کی نگرانی اور علمدار وغیرہ معین ہوئے، اور جنگ کا آغاز ہوا۔ فرادہ لڑائیاں ہوتی رہیں۔ اتنے میں جب جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، یعنی دونوں فوجیں براہ راست متصادم ہوئی، تو جناب مختار کے میسرے پر ابن زیاد کے میمنے نے حملہ کیا، اور اس لشکر کے بھرپور حملے کے نتیجے میں ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ میسرے کے افراد جو تھے، حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کا میسرہ اپنی جگہ کو چھوڑنے لگا، تو میسرے میں برقہ ابن عازب اس وقت سردار تھے جن کے ذمہ میسرہ تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ خبردار، میدان سے کیوں جا رہے ہو؟ یہ نہیں دیکھتے کہ حسین علیہ السلام جن کے خون کا انتقام لینے کے لیے تم نکلے ہو، وہ اپنی تعداد کی کمی کے باوجود اور اپنے مصائب کی انتہاؤں کے باوجود امام کے کسی ساتھی نے میدان سے پشت نہیں پھیری تھی، کوئی میدان چھوڑ کے نہیں گیا تھا۔ تو آج اگر ان کے نام لیوا ہو تو بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو اور پوری طرح سے جہاد کے اندر حصہ لو۔ ان کی پرجوش تقریر، مصائب کربلا کا تذکرہ، اس تذکرے کا اثر، جوش اور ولولے کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ بے ساختہ وہی جس کے قدم اکھڑ رہے تھے تذکرہ شہداء کربلا سے، ان کے قدم دوبارہ میدان میں جمنے شروع ہو گئے۔ پورا موضوع ہے، لیکن ایک جملہ کہتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ ذکر حسین میں یہ گریہ و بکا بزدلی کا باعث ہے، تو یہ بزدلی پھیلانے کا باعث ہے۔ دیکھ لیجئے تاریخ میں جس موقع پر قدم اکھڑ رہے ہوں وہاں پر تذکرہ کربلا قوت عطا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، بزدلی فراہم کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ بہرطور پہلا دن گزرا، اس مارچے کے بعد رات آئی، دوسرا دن پھر ہوا، پھر صفیں آراستہ ہوئیں، پھر فرادہ مقابلے کے لیے لوگ نکلنے لگے، اور آج میدان میں آنے والا ایک شخص تھا حسین ابن نمیر۔ اب اس نام سے آپ لوگ ناواقف نہیں رہے، بہت تذکرہ ہو چکا۔ قاتلان امام میں بھی سر فہرست، اور پھر مکہ کو تاراج کرنے والا، غلاف کعبہ کو نذر آتش کرنے والا، خانہ خدا کی بے حرمتی کرنے والا حسین ابن نمیر، اور اس سے پہلے موصل کی لڑائی میں موصل کے میدان سے بھاگنے والا حسین ابن نمیر آج میدان میں آیا اور آ کے اس سے للکارا کہ اے کوفیو، اے بزدل کوفیو، آؤ، تم میں اگر کوئی صحیح النسب ہے، تم میں اگر کریم الاصل ہے، کسی جو بزرگوں میں جواد اور کبھی کریم جس کے خاندان میں ہے، وہ کوئی فرد میرے مقابلے کے اندر آئے اور آ کے میری تلوار کا ذائقہ چکھے، اور جن کو دعویٰ حب علی ہے وہ آئیں اور دیکھیں کہ حب علی کا جرم کتنا سنگین جرم ہے، میں ان کو سزا دوں گا۔ جواباً
جناب مختار کے لشکر سے یہی ورقہ ابن عازب جو میسرے کے نگران تھے یہ باہر نکلے اور انہوں نے آ کے جوابی طور پر اسی بحر میں اور اسی ردیف میں جس میں وہ پڑھ رہا تھا رجز، اسی کے اندر فوری طور پر شعر موضوع کیے اور انہوں نے رجز پڑھا کہ جتنا فخر دنیا میں کسی کو بجا ہے وہ فقط امام حسین کی ذات ہے کہ وہ جتنا بھی فخر کریں، جتنا بھی ناز کریں اپنے فضائل پر، اپنے کمالات پر، وہ ان کے لیے کم ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس سے وابستہ ہیں کہ جو تمام فضیلتوں کا مالک ہے، اور آپ مجھ سے اس ضرب کا مزہ چکتا جا کہ جس ضرب کی شدت سے نجات نہیں ہے اور جس ضرب کے لگنے کے بعد کوئی دنیا کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ یہ انہوں نے جواباً رجز پڑھا۔ دونوں میں رد و قد ہونے لگی، ادھر سے بھی تلوار چلی، ادھر سے بھی تلوار چلی۔ تلوار کے داؤ دکھانے کے بعد دونوں نے نیزے نکالے۔ اب جو نیزے نکالے تو ایک مرتبہ ورقہ ابن عازب نے نیزے کا ایسا وار مارا کہ حسین ابن نمیر گھوڑے سے گر پڑا۔ گھوڑے سے گرا، انہوں نے جلدی سے گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اس کو اپنی گرفت میں لیا اور گرفت میں لے کے اس کے ہاتھوں کو باندھ دیا۔ جب انہوں نے باندھا تو ان کے غلام اور 2-4 آدمی ان کی فوج سے آ گئے اور اس کو گرفتار کر کے مختار سقفی کی حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کی فوج میں لے آئے۔ اب جب حسین ابن نمیر گرفتار ہو کے آیا تو اتنے دن سے انتقام کی جو آگ بھڑک رہی تھی اس کو بجھانے کا موقع ملا، چنانچہ انتہائی جو بھی اس کے کردار کے حساب سے ان کے نزدیک سخت ترین سزا تھی وہ دے کر، یعنی اعضائے بدن قطع کیے اور اس کے بعد آگ جلا کے اس کو نذر آتش کر دیا گیا، اس طریقے سے اس کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور یوں دشمنان اہل بیت میں سے جن تین کا مطالبہ عبد الملک ابن مروان سے کیا گیا تھا اس میں سے ایک فرد آج ہلاک ہو گیا۔ دوسرا دن بھی ختم ہوا، بہت سمیٹ رہا ہوں بات کو، دوسرا دن بھی ختم ہوا، تیسرے دن کی لڑائی شروع ہوئی، اور اس تیسرے دن کی لڑائی میں جس شخص نے آج میدان میں آ کے وارث طلبی کی وہ شیش ابن ربیع تھا۔ یہ شیش ابن ربیع اپنے طور پر بڑا جواں مرد، بڑا جری آدمی تھا، لیکن دوران جنگ یہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے ہاتھوں مارا گیا اور اس طرح اس کی بھی ہلاکت ہو گئی۔ یہ جنگ جو تیسرے دن کی جنگ تھی یہ انتہائی شدت سے جاری تھی، بہت ہر طرف خون کے فوارے ابل رہے تھے، تلواریں چل رہی تھیں، سر کٹ رہے تھے، اعضائے بدن بکھر رہے تھے۔ اسی عالم میں پورا دن گزر گیا، مغرب کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ دور سے گھوڑوں کے چلنے کی، گھوڑوں کے آنے کی آواز سنائی دی۔ معلوم ہوا کہ لشکر آ رہا ہے۔ لشکر ابراہیم ابن مالک اشتر میں یہ خیال ہوا کہ ابن زیاد کی کمک کے لیے فوج آ رہی ہے، تو انہوں نے فوری طور پر حضرت ابراہیم نے ورقہ بن عازب کو اس بات پہ تعینات کیا کہ فوج لے کے تم فوراً نکل جاؤ اور اس آنے والی فوج کو راستے میں روک لو اور ان کو ابن زیاد کی فوج سے متصل نہ ہونے دو ورنہ یہ فوج زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ ورقہ ابن عازب جلدی سے اپنی فوج کو لے کے بڑھے۔ قبل اس کے کہ فوج قریب آتی انہوں نے اپنا چھوٹا سا میمنہ میسرہ بنا کے اپنی فوج کو منظم کر لیا اور انتظار کرنے لگے۔ فوج جب قریب آئی تو معلوم ہوا کہ یہ ساری تدبیریں اور یہ ساری احتیاطیں بیکار تھیں، کیونکہ ظفر ابن حارث شہر کوفہ سے مختار کے کہنے کے اوپر جناب ابراہیم کے لیے کمک لے کے آ رہے تھے۔ یہ کمک جو آئی تو اب آرام کا وقت نہیں تھا، جنگ اپنی انتہاؤں پر اپنی شدت کے اوپر تھی۔ ان کے آتے ہی میدان کے اندر نعرہ ہے یا سارت الحسین بلند ہوا اور یہ سب کی سب میدان میں اللہ اکبر کی سزائیں لگاتے ہوئے کود پڑے۔ اب جب نئے جوانوں کی آمد تھی، تعداد قلیل تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے آنے سے ایک دل کو تقویت ہوئی اور وہ جو پیر شاید پہلے بھی نہ اکھڑتے لیکن جو فتح کی ابھی امید دور کر رہے تھے کہ ابھی شاید کچھ دن لگیں گے، کچھ وقت لگے گا، انہوں نے تن من دھن کی بازی لگانی شروع کر دی اور کم و بیش پوری رات طلوع سحر سے کچھ دیر تک بھرپور لڑائی ہوتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں جنگ صفین کے بعد جو سب سے بڑی لڑائی ہوئی ہے وہ یہ لڑائی ہے جو ابن زیاد اور ابراہیم ابن مالک اشتر کے لشکر کے درمیان ہوئی ہے۔ صبح ہونے کے قریب سب سے پہلے ابن زیاد کے لشکر کی ایک جانب جو اس کے میسرہ کی جانب تھی اس میں عمر ابن حاجب ایک شخص اس کا سردار تھا، وہ قتل ہوا اور اس کے قتل ہونے سے میمنہ کی طرف تھوڑا سا خوف و ہراس پیدا ہونا شروع ہوا۔ ان کے قدم اکھڑنے لگے تو اس کے بعد پورا لشکر درہم و برہم ہونے لگا اور کچھ دیر نہیں گزری تھی، ابھی طلوع سحر نہیں ہوئی تھی کہ ابن زیاد ہزاروں لاشیں چھوڑ کر، اس کا لشکر ہزاروں مال غنیمت چھوڑ کر، بے حد و حساب اپنے خیموں کو ویران چھوڑ کر وہاں سے میدان سے بھاگ کھڑا ہوا۔
اور اس طرح فتح عظیم حاصل ہو گئی جناب ابراہیم ابن مالک اشتر کو. فتح حاصل ہو گئی، لیکن یہ فتح دل کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث تھی کہ جس کام کے لیے سب کچھ ہوا وہ کام نہیں ہوا، یعنی ابن زیاد پھر ہاتھ سے بچ کے نکل گیا. جب یہ اس بات پہ اظہار افسوس ہو رہا تھا کہ ابن زیاد ہاتھ سے نکل گیا تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نے نہر جارز جس نہر سے یہ لوگ منتقل ہو کے آئے تھے، کہا جنگ کے دوران نہر جارز کے پل کے اوپر میں نے ایک شخص کو قتل کیا ہے کہ جس نے جو زرہ کے اوپر جوشن پہن رکھے تھے وہ جوشن سونے کے تھے، اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو بہت زیادہ آ رہی تھی، اس نے مشک و عنبر بہت زیادہ استعمال کیا تھا. مجھے یقین ہے کہ ہو نہ ہو وہ ابن زیاد تھا. فوری طور پر جوان بھیجے گئے کہ جہاں یہ بتا رہے ہیں جگہ وہاں اگر کوئی لاش ہے اس نوعیت کی تو اس کو ابھی فی الحال گھیرے میں لے لیا جائے، اس کو کوئی وہاں سے اٹھانے نہ پائے یا اس کو کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے، صبح کو دیکھا جائے گا. چنانچہ فوجی گئے، انہوں نے تلاش کیا تو خوشبو کی وجہ سے وہ لاش تلاش ہو گئی اور وہاں اس کا محاصرہ کر لیا گیا. صبح کو جب دن کی روشنی میں دیکھا گیا تو وہ لاش ابن زیاد ہی کی لاش تھی. ابن زیاد کے غلام ماران کو بلایا گیا، اس نے آ کے پہچانا، اہل کوفہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے اور اس فوج میں سارے کوفی تھے، انہوں نے پہچانا، اس کی شناخت ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو اس اندھیرے میں کیسے سمجھ میں آیا کہ یہ ابن زیاد ہو سکتا ہے، یعنی یہ گمان کیوں ہوا؟ کہا اس خوشبو سے جو اس نے لگا رکھی تھی، اس لیے کہ جب اس کے دربار میں سر امام حسین علیہ السلام پیش کیا گیا تھا تو یہ واقعہ کافی مشہور تھا، اس وقت کے لوگ جانتے تھے کہ جب سر امام حسین علیہ السلام کو اس نے اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھا تو آپ کے سر مبارک سے خون کا ایک قطرہ بہا اور وہ اس کے ران میں سوراخ کرتا ہوا جسم سے نکل گیا. وہ سوراخ جو تھا وہ ایک زخم بنا اور وہ زخم ناسور بنا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود وہ زخم صحت یابی سے ہمکنار نہ ہوا بلکہ اس زخم سے گلنے سڑنے کا عمل شروع ہوا اور اس کے جسم سے انتہائی شدید بدبو آنے لگی. اس بدبو کو دبانے کے لیے یہ روزانہ بے پناہ مشک و عنبر اپنے جسم کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر چھڑکتا تھا تاکہ وہ خوشبو دب جائے اور لوگ اس بدبو کو محسوس نہ کریں. تو جب یہ خوشبو کی میں نے کثرت دیکھی جو اس نے استعمال کی تھی، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ابن زیاد ہے. بار تو اس وقت تو خیال نہیں تھا، لیکن اب جو تم نے کہا تو مجھے خیال آیا کہ ہو نہ ہو ابن زیاد ہے. ابن زیاد کا قتل ہو جانا گویا اس باب کا بند ہو جانا تھا کہ جسے انتقام خون حسین کا باب کہہ سکتے ہیں. یہ کامیابی کے بعد سرخرو و کامران ابراہیم نے ان سروں کو اٹھا کر حضرت جناب مختار کے پاس بھیجا. جناب مختار کے پاس جب یہ سر پہنچے تو جب ابن زیاد کے سامنے سے سر ہٹایا گیا تو کم و بیش ابن زیاد کے سر کے اوپر ایک سفید رنگ کا کپڑا پڑا تھا، وہ کپڑا ہٹایا گیا تو کم و بیش وہی جگہ تھی جہاں کچھ عرصہ پہلے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا. یہ سر جب کپڑا ہٹایا گیا تو راوی بیان کرتے ہیں کہ مختار کے ممبر کے پاس سے، مختار کے مسجد کے پاس سے ایک سانپ اچانک نکلا اور وہ سانپ آ کے ابن زیاد کے منہ میں داخل ہوا، ناک سے نکلا، پھر منہ میں داخل ہوا، پھر ناک سے نکلا. وہ مسلسل یہی عمل کرتا جا رہا تھا. لوگ سمجھے کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے. مختار نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں، یہ سانپ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ عذاب الہی کا سانپ ہے جو اس پہ مسلط ہوا ہے دنیا میں اس کا انجام دکھانے کے لیے. 3 دن تک اس کا سر شہر کوفہ کے اندر آویزاں کیا گیا اور یہ سانپ ان 3 دن لگاتار یہی مشغلہ کرتا رہا. بعد ازاں یہ کٹے ہوئے سر یعنی ابن زیاد کا سر اور 1-2 اور قاتلان کا سر جناب مختار نے اپنے چند مخصوصین کے ہاتھ یہ سر مدینے بھجوائے. مدینے میں یہ سر جناب محمد حنفیہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. اس کے ساتھ کچھ ہدیے بھی تھے، کچھ نذرانے بھی بھیجے تھے. جناب محمد حنفیہ نے جب ان سروں کو دیکھا تو بے ساختہ جہاں پہ بیٹھے تھے وہیں سر سجدے میں رکھ دیا کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان ظالموں کو دنیا سے اٹھا لیا اور مختار کے ہاتھوں یہ دنیا ظلم سے پاک ہو گئی. اس کے بعد یہ خبر پہنچی آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس. اس وقت امام صبح کو ناشتہ تناول فرما رہے تھے کہ یہ خبر آئی کہ ابن زیاد بھی مارا گیا، عمر ابن سعد بھی مارا گیا، شمر ذوالجوشن بھی مارا گیا، حرملہ ابن کاہل اسدی بھی مارا گیا. تو سب قاتلوں کے نام بتائے گئے. اس وقت امام نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس کے ساتھ حکم دیا کہ بیویوں نے سیاہ کپڑے پہن رکھے ہیں،
سوک کے کپڑے پہن رکھے ہیں وہ سوک ختم کر دیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، بالوں میں کنگھی کریں، اور جن چولہوں میں آگ نہیں جلی آج وہاں پہ کھانے پکائے جائیں۔ امام کے حکم سے اندازہ ہوا کہ 6 سال ہو چکے ہیں، یہ واقعہ جس دن ہوا ہے وہ 9 ربیع الاول سن 67 ہجری، گویا 6 سال سے کچھ ماہ زیادہ ہو چکے ہیں۔ امام کے حکم نے بتایا کہ 6 سال گزر گئے، نہ بیویوں نے سروں میں کنگھی کی ہے، نہ آنکھوں میں سرما لگایا ہے، نہ اس گھر میں آگ جلی ہے، نہ معلوم کیا کھایا جاتا تھا، کس طرح سے کھایا جاتا تھا، یعنی زندگی کی کسی مشغلے میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں۔ اس قول نے بتایا کہ 6 سال کیسے گزرے، اور پھر تاریخ کی بہت سی اور روایتوں سے پتہ چلا کہ یہ 6 سال بیویوں نے عجیب عالم میں گزارے۔ پورے مدینے میں کربلا کے یہ جو شرکا تھے، جو کربلا کی جنگ میں دیکھنے والے تھے، ان کے اوپر جس طریقے سے یہ دن گزرے ہیں، یہ 6 سال گزرے ہیں، اس کی کیفیت کو بیان کرنا مشکل ہے۔ ایک ماں کا ایک جملے میں کل تذکرہ ہوا تھا کہ جس کی کیفیت یہ تھی، رباب نے یہ 6 سال کیسے گزارے؟ 6 سال تک، 6 سال ختم ہونے تک انتظار نہیں کیا رباب نے۔ حرملہ کے مارے جانے کی خبر، حرملہ کے قتل کی خبر رباب تک نہیں پہنچی، کیونکہ رباب اس سے پہلے دنیا سے جا چکی تھی۔ اور کیسے گئی تھی، کیسے دن گزارے؟ کربلا سے آ گئی تھی، کربلا سے آ کے مدینے میں جس جگہ قیام تھا تو گھر کے باہر، یعنی گھر کے صحن میں دھوپ کے اندر بیٹھی رہتی، سارا دن گزر جاتا تھا۔ بیویاں آ کے کہتی کہ بی بی اندر چلیے، رات کو شبنم پڑتی رہتی، بیویاں کہتی کہ بی بی اندر چلیے، لیکن جناب رباب جب ان سے کہا جاتا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتی تو جواباً خود ایک سوال کر دیا کرتی تھی، اور وہ سوال یہ ہوتا تھا، بیویوں مجھ سے تو بعد میں کہنا کہ اندر چلو، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا کسی کا 6 مہینے کا بچہ بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ 6 مہینے کے بچے سے بھی لوگ دشمنی نکالا کرتے۔ پورا سال رباب کا کربلا کے بعد اس طرح سے گزرا کہ ایک لمحہ بھی سائے میں نہیں گزارا، کسی چھت کے نیچے نہیں گزارا، آسمان کے نیچے بیٹھی رہتی تھی، چاہے دھوپ پڑتی رہے چاہے شبنم پڑتی رہے۔ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ سید سجاد آئے تھے اور کہا تھا مادر گرامی بس بہت ہو چکا، اب آپ گھر میں تشریف لے چلیے، اب سائے میں تشریف لے چلیے۔ حکم امام تھا، جناب رباب انکار نہیں کر سکتی تھی، اور ادھر بیٹے سے غالباً یہ دل کا وعدہ تھا کہ بیٹے علی اصغر حسین نے علی اصغر کی لاش کو پس خیمہ ایک چھوٹی سی قبر کھود کے دفن کر دیا تھا۔ شاید یہی مقصد رہا ہو کہ صبح لیلا کے لیے جوان کی لاش کو میدان میں دیکھنا آسان ہے، قاسم کی لاش کو فروا شاید دیکھ سکیں، لیکن 6 مہینے کے تنے ناظرین کو اگر رباب نے دیکھا میدان میں پڑا ہوا تو شاید رباب ضبط نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود کیا ہوا تھا، جب صبح 11 کو سب کے سر قلم کیے گئے تھے، شہیدوں کے سر قلم کیے گئے تھے، تو اس وقت کسی کو یاد آیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی مارا گیا تھا، اس بچے کی لاش نہیں مل رہی ہے گنج شہیدہ میں۔ جب وہ لاش نہ ملی تو کسی نے نشاندہی کی کہ جب وہ بچہ شہید ہو گیا تھا تو حسین خیموں کے پیچھے گئے تھے، بچے کو لے کے گئے تھے، واپس آئے تھے تو وہ ہاتھ خالی تھے، غالباً قبر کھود کے دفن کر دیا ہے۔ تو اب رات کو تو خیمے لگے تھے، نشاندہی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ آگ لگائی جا چکی تھی وہاں راکھ میں بدل چکے تھے خیمے، اب کون بتائے کہ وہ لاش کہاں دفن تھی، نشان قبر کہاں تھا، تو اب کیسے تلاش کیا جائے؟ نیزے برداروں کی ایک جماعت معین ہوئی تھی، نیزے لے لے کے جگہ جگہ زمین میں گاڑتی جاتی تھی۔ ایک جگہ جب نیزہ گاڑا گیا، نیزہ باہر نکلا تو علی اصغر کی لاش ساتھ قلم ہوئی تھی، سر قلم ہو کے سارے راستے ساتھ گیا اور لاش مقتل میں پڑی رہی۔ تو ماں نے وہاں دھوپ میں پڑی ہوئی لاش دیکھی تھی، اس لیے جب بیویاں کہتی تھی کہ بیوی اندر چلو تو کہتی ذرا یہ بتاؤ کہ میرا 6 مہینے کا لال تو دھوپ میں پڑا ہے اور میں سائے میں چلی جاؤں۔ یہ ایک ماں کی بات تھی، یہ ایک ماں کی بات تھی بزرگان محترم۔ میں 2-4 جملے اور ان بیویوں کے یہ 6 سال کیسے گزرے۔ یہ تو جب جناب امام نے اٹھایا اور چاہا کہ ان کو لے کے چلے تو اب انہوں نے ایک طرف بیٹے سے وعدہ ہے کہ بیٹے تیری لاش دھوپ میں پڑی ہے تو اب تیری ماں بھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، دوسری طرف حکم امام ہے۔ چنانچہ امام کے ارشاد پہ کھڑی تو ہو گئی، قدم اٹھایا لیکن ساتھ ہی سر آسمان کی طرف اٹھائے، گویا کہہ رہی تھی پروردگارا
ایک طرف حکم امام انکار نہیں کر سکتی، دوسری طرف بیٹے سے میری وفا کا امتحان ہے۔ چنانچہ قدم بعد میں اٹھا اور روح جسم سے پہلے پرواز کر گئی۔ تو یوں تو رباب رخصت ہو گئی، رباب دنیا سے چلی گئی، اور شہزادی زینب کے یہ ایام کیسے گزرے؟ کبھی گھر میں جاتی ہوں گی عبداللہ ابن جعفر کے گھر میں تو صحن خانہ میں نہ کبھی اون کی آواز آتی ہے، نہ کبھی محمد کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ دل گھبراتا ہوگا تو بھائی کے گھر آ جاتی ہوں گی، میکے میں آ جاتی ہوں گی تو نہ کبھی بھائی حسین دکھائی دیتے ہوں گے نہ عباس دکھائی دیتے ہوں گے، جب بھی نظر اٹھتی ہوگی تو یا مردوں سے بدتر حالت میں بھاوجیں دکھائی دیتی ہوں گی یا دکھوں کی ماری بھتیجی دکھائی دیتی ہوگی۔ اس عالم میں کبھی اس گھر میں کبھی اس گھر میں، نہ وہاں دل لگتا تھا نہ یہاں دل لگتا تھا۔ ایک دن جب گئی اپنے گھر تو عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر، انہوں نے جناب زینب سے غالباً دل بہلانے کے لیے، توجہ کو کسی اور طرف منتب کرنے کے لیے پوچھا کہ بنت علی ذرا آج ایک بات تو بتاؤ، یہ بتاؤ کہ کربلا میں میرے بھائی حسین نے جہاد کس طرح کیا تھا، میرے بھائی نے جنگ کیسے لڑی تھی۔ زینب کے چہرے پہ ایک مرتبہ شادابی آ گئی، بھائی کا جو ذکر آیا تو چہرے پہ تازگی آ گئی۔ کہا ابن عم میرے بھائی کی لڑائی کا پوچھتے ہو؟ کیا کہنے میرے بھائی کی لڑائی سے، کیا کہنے میرے بھائی کی لڑائی سے؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا میرا بھائی، 72 لاشیں اٹھا چکا تھا میرا بھائی، لیکن جب میدان میں گیا ہے کیا عظیم جنگ کی ہے میرے بھائی نے، کاش کوئی دیکھتا۔ بھئی یہ جملہ کہا کاش کوئی دیکھتا، اور ذہن میں سارا نقشہ یاد آ گیا، کرنے لگی کاش کوئی دیکھتا میرے بھائی کی جہاد کو، کاش میرا بھائی عباس دیکھتا کہ میرا حسین کیسے لڑا، کاش میرا فرزند علی اکبر دیکھتا کہ میرا حسین کیسے لڑا۔ ارے میرا بھائی ایسے لڑ رہا تھا کہ میدان میں جہاد کرتا تھا، ہر طرف علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوتی تھی، کبھی نہر کے کنارے جاتا تھا، کبھی میدان میں دور تک بھگاتا ہوا جاتا تھا فوج کو، کبھی جب خیمے کی طرف آتا تھا تو اور تو کوئی نہیں تھا، بس میں خیمے سے آواز دیتی ہے بھیا میرے ماں کی دودھ کی لاج رکھ رہا ہے، خدا تجھے سلامت رکھے، بس میں ایک تنہا تجھے داد دیتی۔ کیا کہنے میرے بھائی کے جہاد سے، کیا کہنے میرے بھائی کے جہاد سے؟ اگر میمنے پہ حملہ کرتے تھے تو میسرے پہ پلٹ دیتے تھے، میسرے پہ حملہ کیا تو میمنے پہ پلٹ دیا، قلب لشکر پہ حملہ کیا عقب لشکر پہ پھینکا، عقب لشکر پہ حملہ کیا تو عقب لشکر پیچھے ہٹتا کوفے کی دیواروں سے جا کے ٹکرانے لگا۔ اب بزرگان محترم تذکرہ شجاعت حسین کا بیان خطیب منبر سنونی کی دختر زینب کا، جب بھائی کے جہاد کا نقشہ کھینچنے لگی، ایک مرتبہ کہا کہ میمنے کو میسرے میں پلٹا، میسرے کو میمنے میں پلٹا، جب ہاتھ اٹھا کے جو 2-3 مرتبہ یہ بات کہی تو سر سے چادر ڈھلکی، شانوں سے چادر ڈھلکی، جب شانوں سے چادر ڈھلکی تو بازوؤں پہ کچھ نشان نظر آئے۔ بس عبداللہ ابن جعفر ہر چیز کو بھول کے پوچھنے لگے زینب یہ نشان کیسے، یہ نشان کیسے؟ کہا تو جوش تقریر میں زینب واقعہ بیان کر رہی تھی، کہا سب کچھ بھول گئی زینب، بے ساختہ چادر سے جسم کو چھپا لیا۔ ابن عم یہ وہ رسیوں کے نشان ہے جنہیں باندھ کر ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا۔ یا اللہ اس تذکرے کو قبول فرما، پروردگار عالم ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ یا اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ اس تذکرے میں جو محبت کے چراغ ہمارے پلکوں پہ روشن ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے تقدس اور ان کے خلوص کا واسطہ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمارے ناداروں کو رزق میں وسعت عطا فرما، ہمارے تلاش روزگار میں سرگردہ لوگوں کو وسائل معاش عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے صاحبان ثروت کو اپنے تنگ دستوں کی امداد اور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے فقراء و مساکین کو عزت اور وقار اور خودی کو قائم رکھنے کی صلاحیت عطا فرما۔
رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں جہاں جہاں ہیں تیرے دین کو اپنی زبان پر، اپنے عمل پر، یعنی دوسروں کے لیے تبلیغ کے طور پر اور اپنے لیے چراغ راہ کے طور پر اپنائے رکھیں۔ رب العالمین ہمیں دنیا کی ہر مشکلات کو جو اہل دنیا کی طرف سے آئیں ان سے عہدہ برا ہونے کی قوت عطا فرما، اور تیری طرف سے جو امتحان ہمارے لیے معین کیے گئے ہیں ان امتحانوں میں ہمیں ثابت قدم رہنے اور ان میں کامیاب ہونے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اتحاد و اتفاق کی دولت عطا فرما۔ رب العالمین آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما، ہمیں ان کے خادموں میں جانشاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی